السلام علیکم، میں اسد اللہ خان ہوں۔ تین چار چیزوں پر ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ ایک تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج انٹرویو دیا ہے آسما شیرازی کو، اور انہوں نے اس انٹرویو میں کون کون سے اہم نکات بیان کیے ہیں جس کے نتیجے میں وہ کہتے ہیں کہ جی الیکشن تو نہیں ہو سکتا۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی گھبراہٹ، پریشانی صاف نظر آتی ہے، اور ان کو اس بات کا احساس بھی ہے کہ ان کے بارے میں سمجھا جا رہا ہے کہ وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں میں الیکشن سے فرار نہیں اختیار کر رہا، یہ نہ سمجھا جائے، مگر یہ مسائل ہیں، اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ اور ایک ان کو بڑی دلیل بھی مل گئی اب آج کے ایک افسوسناک واقعے کے بعد۔ ایک اور سیاسی جماعت ہے، اس نے پی ٹی آئی کا نشان بلہ جو ہے وہ کلیم کر لیا۔ وہ کہہ رہے ہیں جی ابھی تک آپ نے یہ نشان کسی کو دیا نہیں ہے، اور ہمیں کو نشان نہیں، ہمیں یہ نشان دے دیں۔ تو ذرا اس پہ بات کرتے ہیں، وہ کون سی سیاسی جماعت ہے اور وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا ان کا موقف ہے۔ پھر آج جو سائفر کیس کی سماعت ہوئی ہے، اس میں جو ماحول تھا، جس طرح سے شیشے لگا دیے گئے تاکہ عمران خان، یعنی خوف عمران خان کا اتنا طاری ہے جیل انتظامیہ پر یا حکومت پر یا پتہ نہیں کون سی انتظامیہ پر، اتنا خوف طاری ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک جملہ بھی عمران خان کا جو ہے وہ باہر نہ نکلے، نہیں تو پتہ نہیں کیا انقلاب آ جائے گا۔ اور بلاول صاحب جو ہیں وہ اس قدر چوکے ہیں آج اپنے نانا کے بارے میں، بنیادی بات ان کو معلوم نہیں ہے، اور اتنی مضحکہ خیز بات کی کہ ان کا ہر جگہ مذاق بنایا جا رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ زرداری صاحب ٹھیک کہتے ہیں کہ بلاول ابھی بچہ ہے۔ ذرا اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ دیکھیے فضل الرحمان صاحب نے آج کیا کہا ہے۔ فضل الرحمان صاحب جو ہیں، انہوں نے آج ڈیرہ اسماعیل خان میں، آپ جانتے ہیں کہ بڑا ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا دہشت گردوں کے ساتھ، مختلف جھڑپوں میں، کارروائیوں میں، اور مختلف جو واقعات ہوئے ہیں، اس میں 23 جوان شہید ہو گئے، اور 23 جوان شہید ہوئے ہیں ایک جگہ پر، اور 2 جوان جو ہیں وہ ایک اور فائرنگ کی زد میں جو ہے وہ دہشت گردوں کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں۔ تو یہ جو جوان شہید ہوئے ہیں، اس واقعے کے بعد فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں میں تو پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ حالات اچھے نہیں ہیں، اور حالات ٹھیک نہیں ہیں تو کیمپین کیسے ہو سکتی ہے، کیسے ہم الیکشن میں اتر سکتے ہیں۔ تو فضل الرحمان صاحب نے ایک تو اسی کو دوبارہ بنیاد بنایا ہے۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جی افغان شہریوں کے ووٹ کا اندراج ہو گیا ہے، پہلے اس کا مسئلہ حل کیا جائے۔ تو خیر اس پہ اینکر نے پوچھا کہ اچھا یہ افغان شہریوں کا اندراج جو ہے یہ پی ٹی آئی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کیا گیا، حالانکہ یہ مولانا فضل الرحمان نے نہیں کہا تھا کہ یہ پی ٹی آئی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اندراج کیا گیا۔ وہ اینکر نے پوچھا کہ اچھا تو پھر یہ پی ٹی آئی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اندراج ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس کا بھی ہوا ہے بہرحال یہ ختم ہونے چاہیے، اس پر الیکشن کمیشن کو نوٹس لینا چاہیے، اور پہلے یہ اندراج جو افغان شہریوں کا ووٹ کا اندراج ہو گیا ہے یا ان کے شناختی کارڈ بن گئے تو اس مسئلے کو پہلے حل کرنا چاہیے، اس کو درست کرنا چاہیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یعنی پھر ان سے سوال ہوا کہ یہ تو لمبا معاملہ ہے، اس پر تو پھر الیکشن تو وقت پہ نہیں ہو سکیں گے۔ تو انہوں نے کہا کیا فرق پڑتا ہے، الیکشن ٹھیک ہو رہے چاہیے چاہے لیٹ ہوں، الیکشن کو چاہے آپ چند دن اور آگے لے جائیں، لیکن الیکشن بہرحال ٹھیک ہونے چاہیے، شفاف ہونے چاہیے۔ تو اس لیے پہلے ہی وقت سے تو آگے چلے ہی گئے ہیں، تو تھوڑا سا اور آگے چلے جائیں گے تو کیا فرق پڑتا ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم چند دن انتظار کر لیں گے، چند دن کی تاخیر سے شفاف الیکشن ملتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر انہوں نے امیر مقام کا حوالہ دیا کہ امیر مقام بھی اب کہہ رہے ہیں کہ جی 8 فروری کو تو برف باری ہونی ہے، تو موسم بھی اچھا نہیں ہے، یعنی موسم، امن و امان کی صورتحال، افغان شہریوں کے ووٹ کا اندراج، اور یہ سارے جو ہے نا انہوں نے اکٹھے کر کے ڈال دیے، اور کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن خدا دا واسطہ جو الیکشن نہ کراؤ۔ تو فضل الرحمان صاحب نے آج پھر ترلا منت مارا ہے کہ الیکشن تو نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے ملک کو فتنے سے بچایا، ملک کو ٹوٹنے سے بچایا۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے ملک کو ٹوٹنے سے بچایا، یعنی عمران خان اگر وزیر اعظم رہتا تو ملک ٹوٹ جانا تھا، تو ہم نے ملک کو ٹوٹنے سے بچایا ہے، اور ہم 16 مہینے میں یہی کر سکتے تھے کہ ہم ملک کو ٹوٹنے سے بچا لیتے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ 16 مہینے میں معیشت تو ٹھیک نہیں ہو سکتی تھی، تو ہم پہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے معیشت کو نہیں ٹھیک کیا، تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا، حالانکہ آنے سے پہلے وہ یہی کہتے تھے کہ ہم معیشت کو ٹھیک کریں گے۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی تھی، بہرحال ہم نے ملک ٹوٹنے سے بچا لیا۔ تو اب کیسے بچا لیا یہ تو فضل الرحمان ہی بتا سکتے ہیں کہ کیسے ٹوٹ رہا تھا ملک اور انہوں نے کیسے بچایا ہے۔ پھر اینکر نے سوال کیا کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں نظر آتا ہے کہ کوئی بھی جماعت واضح اکثریت نہیں لے سکتی، یعنی خیبر پختونخوا میں بھی اینکر کو نظر آ رہا تھا کہ خیبر پختونخوا میں بھی کوئی جماعت واضح اکثریت نہیں لے سکتی، ایسے میں آپ کی پوزیشن کافی بہتر نظر آ رہی ہے، اینکر کا سوال تھا فضل الرحمان سے۔ حالانکہ سارے جو
जितने भी सर्वेज अब तक हुए हैं, मौलाना फजल रहमान बेचारे 4%, 8%, 9%, 7%, इस तरह उनकी हालत है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में। जितने भी सर्वेज हुए हैं आप उठा के देख लें। और उनको एंकर ने कहा कि आपकी भी पोजीशन काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है, क्या आप मिलकर हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ रहे हैं कि बाकी सियासी जमातों से मिलकर हुकूमत बना लें। तो ये खैर फजल रहमान साहब को खुश करने के लिए एक सवाल था जो उनसे किया गया। उन्होंने कहा कि हाँ जी बिल्कुल, हम सब मिलकर हुकूमत बनाएंगे और हुकूमत बनाएंगे और चलाएंगे। हालांकि खैबर पख्तूनख्वा क्लीन स्वीप करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। तो बहरहाल चलें, फजल रहमान साहब अब कहते हैं कि जी इलेक्शन नहीं होने चाहिए। उनका जो कुल नुक्ता नज़र था इस पूरे इंटरव्यू से वो तो यही था। साइफर केस जो है उसकी समाअत हुई आज। फिर आप जानते हैं पिछली मरतबा 7 सहाफ़ियों को अंदर जाने की इजाज़त दी गई थी। उनमें साकिब बशीर भी शामिल थे, एहतशाम अब्बासी भी शामिल थे। एहतशाम अब्बासी ने 12 का इंटरव्यू दिया और उस पर शोर शराबा हो गया। और साकिब बशीर साहब ने भी ट्वीट की कि मैंने 5 अगस्त से पहले वाले इमरान खान और आज के इमरान खान में कोई फ़र्क नहीं पाया। और सहाफ़ियों से उन्होंने जो बातचीत की वो 2-4 जुमले ही थे, लेकिन वो वायरल हो गए। तो इस मरतबा बड़ी परेशानी थी कि ओपन ट्रायल भी करना है, तो ये कैसे इमरान खान का कोई जुमला बाहर न जाए, कैसे इसको मैनेज किया जाए कि इमरान खान को कोई जुमला बाहर ना जाए। और उसको फिर आज मैनेज किया गया। एक तो आज 7 से कम करके तादाद 5 कर दी गई अंदर भेजे जाने वाले सहाफ़ियों की, यानी 5 सहाफ़ियों को भेजा गया। अब वो क्या क्राइटेरिया है, वो 5 कैसे मुंतखब होते हैं कोई पता नहीं है। वो क्या 5 सीनियर तरीन हैं, वो 5 टॉप 5 चैनल्स के 5 हैं, कौन 5 हैं जिनको अंदर, यानी बाहर से लिस्ट जाती है सहाफ़ियों की, उसमें से वो 5 की टिक करके भेज देते हैं कि जी ये 5 अंदर आ जाएं। इस तरह से जो है वो आज हुआ। अच्छा, आज फिर वकला ने जज के सामने मौक़िफ़ रखा कि भाई ये ओपन ट्रायल है। 2 रुकनी बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच ये करार दे चुका है कि ओपन ट्रायल होगा तो जेल में ट्रायल माना जाएगा, अदरवाइज उसको कलअदम करार दे दिया था उन्होंने पहले भी, और नए सिरे से उस पर सारी कार्रवाई करना पड़ी है, नए सिरे से फर्द जुर्म आयद करना पड़ रही है। तो ये ओपन ट्रायल तो नहीं हो रहा, वकला ने नुक्ता उठाया, क्योंकि इसमें सहाफ़ियों को नहीं आने दिया जा रहा। साकिब बशीर का नाम लिया वहाँ पर उन्होंने कि जी साकिब बशीर को भी नहीं आने दिया गया और भी लोगों को नहीं आने दिया गया। तो इस तरह से जो है वो ये वकला ने, और फिर उन्होंने कहा कि जी आम लोग अगर कोई आना चाहते हैं तो उनको भी आने की इजाज़त होनी चाहिए। एक लिस्ट भी मेरी इतला के मुताबिक जो है वो अदालत में जमा कराई गई है PTI की तरफ से कि इन लोगों को हमारी तरफ से हम चाहते हैं कि ये लोग अदालत में समाअत को सुने। तो ये सब कुछ हुआ है। उसके अलावा जज ने जो है वो यानी अच्छा सहाफ़ियों के लिए आज क्या किया गया, जो मैं असल बात आपको बता रहा था वो ये था कि एक बहुत बड़ा शीशा लगा के काफ़ी फासले पर सहाफ़ियों को धकेल दिया गया, यानी बहुत पीछे सहाफ़ियों को कर दिया गया और एक बहुत बड़ा शीशा लगा दिया गया जिसमें आवाज़ आर पार नहीं आती। तो इमरान खान ने बल्कि मीडिया से बात करने की कोशिश भी की तो जज ने उनको रोक दिया। इमरान खान को जज ने रोक दिया और कहा कि आप मीडिया से बात नहीं कर सकते, आपका ट्रायल हो रहा है, आप मीडिया से बात नहीं कर सकते। और ओपन ट्रायल का मतलब ये नहीं है कि आप मीडिया से इंटरेक्ट करें, बल्कि उनको ये कहा कि पिछली मरतबा भी आपने सहाफ़ियों से बात की थी और बाहर जाके एक सहाफ़ी ने रिपोर्ट किया तो उसकी नौकरी चली गई। आप अंदाज़ा करें कि इस पर तशवीश नहीं है कि सिर्फ इस जुर्म में कि एक सहाफ़ी ने रिपोर्ट किया उसकी नौकरी क्यों चली गई। एहतशाम अब्बासी की बात हो रही थी, उसकी नौकरी क्यों चली गई, इस पर हैरत नहीं है, बल्कि उनको रोका जा रहा है कि नहीं उनकी नौकरी ना चली जाए, आप उनसे बात ना करें। तो ये इमरान खान जो है वो उनसे कहा गया। तो इमरान खान आज मीडिया से कोई बात नहीं कर सके। मकसद भी यही था कि इमरान खान का कोई जुमला बाहर पहुंचेगा तो बड़ा मसला हो जाएगा, तो इमरान खान को से बात करने से यूं रोक दिया गया। अच्छा, जब फर्द जुर्म आयद होनी थी, उन्होंने पढ़ना था, तो जज के पीछे 5-6 पुलिस वाले आकर खड़े हो गए, पुलिस एहलकार, यानी ऐसे आकर खड़े हुए कि जैसे फर्द जुर्म आयद होते वक्त इमरान खान या शाह कुरैशी उन पर हमला कर देंगे और उनकी हिफाजत के लिए आकर खड़े हुए हैं। तो अपनी हिफाजत के लिए, तो फिर उस पर भी वकला ने एतराज़ किया कि जी ये पुलिस एहलकार यहाँ क्यों खड़े हो गए आके, तो फिर उनको जज ने पीछे से हटा दिया। तो ये भी आज अनोखी और अजीब बात हुई है। इंतज़ार पंचोता जो हैं वकील इमरान खान के, उन्होंने इस पर ट्वीट भी किया। वो कहते हैं कि मीडिया के चंद नुमाइंदों और अदालत के दरमियान शीशे की एक लंबी दीवार खड़ी कर दी गई है। इमरान खान ने बावाज़ बुलंद सहाफ़ियों से खैरियत दरियाफ्त की तो किसी को आवाज़ ही नहीं पहुंची थी। अदालती कार्रवाई और ट्रायल ओपन होने का यह मतलब नहीं कि मीडिया को शीशे के पिंजरे में बंद कर दिया जाए। तो ये इंतज़ार पंचोता ने इस पर ट्वीट भी किया।
اچھا جی، بلاول صاحب پر آنے سے پہلے ایک سیاسی جماعت ہے، اس نے بلے کا دعویٰ کر دیا کہ جی بلے کا نشان ہمیں دیا جائے، درخواست دے دی الیکشن کمیشن کو کہ ہمیں بلے کا نشان دے دیا جائے۔ اس جماعت کا نام ہے ہم عوام پاکستان پارٹی۔ ہم عوام پاکستان پارٹی ایک جماعت ہے، اس کے چیئرمین ہے امجد چودھری۔ امجد چودھری صاحب نے یہ درخواست دائر کی ہے الیکشن کمیشن میں کہ جی بلے کا نشان آپ نے کسی کو ابھی تک الاٹ نہیں کیا، اور ہمیں بھی چونکہ بلے ابھی تک کوئی نشان نہیں ملا، تو اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ ہمیں بلے کا نشان دے دیا جائے۔ تو یہ درخواست آ گئی ہے جی بلے کے نشان کے لیے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ عمران خان کو، تحریک انصاف کو بلے کا نشان مل رہا ہے یا نہیں مل رہا۔ اگر نہیں مل رہا تو وہ کسی اور کے پاس چلا جائے گا، تو یہ بھی ووٹ ضائع کرنے کا بڑا اچھا طریقہ ہوگا کہ بلے کا نشان دیتے ہیں۔ کچھ لوگ بیچارے جن کو نہیں پتا ہوگا گاؤں دیہاتوں میں، وہ بلے کے نشان عمران خان کے لیے ووٹ ڈالنے کے لیے آئیں گے، بلے کے نشان میں مہر لگائیں گے، تو وہ ہم عوام پاکستان پارٹی کو وہ جو ہے وہ جا رہا ہوگا ووٹ۔ تو اس طرح یعنی ووٹ ضائع کرانے کا یہ طریقہ بھی ڈھونڈا جا رہا ہے کہ اس طرح کیا جائے۔ بلاول صاحب آج چکے ہیں اور بہت برا چکے ہیں۔ انہوں نے عجیب و غریب بات کی ہے، اور ساتھ میں رضا ربانی کھڑے ہوئے ہیں، شیری روان کھڑی ہوئی ہیں، اور کوئی ان کو روک نہیں رہا۔ جرت نہیں ہے نا کہ روکیں کہ جیمل صاحب یہ آپ یہ غلط کہہ رہے ہیں، یہ آپ سے غلطی سرزد ہو رہی ہے، اس طرح نہیں ہے۔ مثلا انہوں نے بہت ہی مزاحیہ بات کی ہے بلاول صاحب نے اپنے نانا کے جو ہے وہ پھانسی کے حوالے سے۔ سنیں ذرا۔ اس صاحب پہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو پہ جو الزام تھا کہ آپ نے فلاں بندے کو قتل کرنے کی کوشش کی، وہ بندہ زندہ ہے، آج بھی آپ کے سامنے پریس کانفرنسز کر رہا تھا، کورٹ میں موجود تھا، مگر شہید ذوالفقار علی بھٹو کو اس کو قتل کرنے شہید کر دیا گیا۔ آپ سب اس کو شہید کہتے ہیں، کیا کسی قاتل کو شہید کہا جاتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، is it in our constitution اس کی اجازت دیتا ہے، ہمارا قانون اس کا اجازت دیتا ہے، اسلامک jurisprudence کیا اس کا اجازت دیتا ہے، the laws of natural justice کیا وہ اس کو اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ اکیوزڈ ہو ایک کنسپریسی کا اور وہ بندہ زندہ ہے تو سزائے موت بنتا ہے؟ یہ تو بہت بڑا سوال نشان ہے کہ اب بلاول صاحب نے اپنی کم علمی اور نالائکی کی وجہ سے اب سارا مقدمہ ہی الٹ کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جی احمد رضا قصوری جو ہیں وہ تو زندہ ہیں، تو ان کے قتل کے، احمد رضا قصوری کے قتل کے الزام میں میرے نانا کو پھانسی دے دی گئی، ذوالفقار بھٹو کو۔ تو وہ کہتے ہیں کیسی مزاحیہ بات ہے کہ ذوالفقار بھٹو کو پھانسی جس کے قتل کی وجہ سے دی گئی وہ تو بندہ زندہ ہے۔ تو یہ وہ کہہ رہے ہیں یعنی اپنے نانا کے مقدمے کو اتنا سا بھی نہیں وہ جانتے، اور اتنی سی معلومات ہیں ان کو۔ آج وہ عدالت آئے ہوئے تھے جناب۔ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ احمد رضا قصوری جو ہیں وہ تو خود مدعی مقدمہ تھے۔ احمد رضا قصوری کے والد کو قتل کیا گیا تھا، نواب محمد احمد خان قصوری، تو ان کے نواب محمد احمد خان قصوری کے قتل کا الزام تھا ذوالفقار علی بھٹو پر، اور جو قصوری صاحب ہیں ان کے صاحبزادے احمد رضا قصوری جو کہ حیات ہیں، انہوں نے اس مقدمے کو پرسو کیا تھا، اور وہ آج بھی سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کے قتل کا جو ہے وہ بدلہ چکایا، اور ذوالفقار بھٹو جو ہیں وہ میرے والد کے قاتل تھے، تو ٹھیک پھانسی ہوئی ہے۔ تو بلاول کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ احمد رضا قصوری نہیں ہے جن کے قتل کا الزام تھا، ان کے والد کے قتل کا الزام تھا۔ اتنی بنیادی بات، یعنی آپ سوچیں کہ یہ معلومات ہیں ان کی، اور وہ انصاف لینے کے لیے عدالت میں آج آئے ہوئے تھے اور فریق بن گئے اس میں۔ آج بلاول بھٹو اس مقدمے میں فریق بنے ہیں، اور ان کو بنیادی معلومات بھی نہیں ہیں اس کے حوالے سے۔ تو بہت ہی یہ پارٹی کے چیئرمین ہیں، وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، اور حالت آپ چیک کر لیں کہ کیا ہے۔ اور ایسے میں جو ہے وہ پھر زرداری صاحب تو ٹھیک کہتے ہیں نا کہ بلاول ابھی بچہ ہے، وہ ٹھیک کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ میرا خیال ہے ان سے چوک ہوئی ہے، اور یہ بڑی ایک کیا کہنا چاہیے، بڑی فاسٹ غلطی ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی معمولی بات ہے، وہ ان کو اس کا مطلب ہے کہ اس مقدمے کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں، ان کو انٹرسٹ ہی شاید نہیں رہا اب تک کہ ہاں بھائی میرے نانا کے قتل پر میرے نانا پر جو ہے وہ کس کے قتل کا الزام تھا، یہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے آج تک۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔